رت وصیت ہے۔ آج جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جائیداد فلاں کو دے دیجئے، رقم فلاں کو دے دیجئے، اولاد کا خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھیے کہ امام کی کتنی خوبصورت وصیت ہے کہ ابھی قدم رکاب میں رکھا، زین پہ بیٹھے تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ ہاتھ پہ بوسہ دیا اور کہا ہے میری بہن زینب مجھے شب کی نمازوں میں یاد رکھنا، ہے میری بہن زینب جب تم نماز شب پڑھو میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں دیکھیے کہ اعمال کے حوالے سے بھی ایک بہت خوبصورت مولا نے پیغام دیا ہے کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک ہر سیب عمل سے دور تھے، کہ جن پہ خدا کی رضائیں تمام ہو گئی تھی، وہ تب بھی خدا کی رضا کے لیے دعا کروا رہے تھے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور جناب سیدہ زینب کو یہ پیغام دے دیا کہ نماز شب کو چھوڑنا مت۔ تو وہاں کردار بی بی کا اتنا خوبصورت ہے کہ کربلا سے شام تک جناب سیدہ زینب عالیہ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ پیغام تمام امت مسلمہ کے کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا پیغام۔ آج تو ہم یقین جانے کہ خوشیوں میں اور اپنے جب غمیوں کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اپنی موج مستی میں ہوتے ہیں، لیکن نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں اور جو رب کی جو رضا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہاں بہت خوبصورت جملہ ایک جو شیخ صدوق نے لکھا، وہ لکھا کہ جب بی بی اماری پہ سوار تھی تو کئی مرتبہ عالم غم و حزن میں گریا کرتی، روتی اور چہرے کو بالوں سے ڈھانپ کے بی بی سسکیاں لیتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یک لخت شہزادی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان پہ بیٹھے ہوئے سر کو نیچے رکھتی اور جملے سنائی دیتے، شکر للہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ مقامی شکر ہے۔ آپ دیکھیے آج ہم تمام دنیا کی سہولتیں ہونے کے باوجود خواتین، خصوصاً میرا پیغام خواتین کے لیے ہے کہ خواتین اتنی نعمتائے زندگی کے ہونے کے باوجود تشکر کی منزل پہ نہیں ہے۔ شہزادی کونین کی بیٹی کیا پیغام دے رہی ہے؟ عالم غربت، عالم مسافت میں میری بی بی قسم پرسی کے عالم میں جب سر جھکاتی ہیں تو کہتی ہے شکر للہ، اے میرے پروردگار تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے۔ اب دیکھیے حالت کیسی ناگفتہ ہے کہ بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، بلوہ عام ہے، تماشبین مجمع ہے، طبل بج رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں۔ صرف یہ اہتمام کیوں کیا جاتا تھا کہ ان کی عزت کے لیے ایسا سامان کیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ ثابت کیا جائے کہ حاکم وقت کے کچھ ایسے باغی ہیں کہ جو حکومت کے احکامات کے خلاف چلے تو ان کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ شہزادی زینب جہاں سے گزری، خطبات زینبیہ نے تاریخ اسلام کو ایک مرتبہ یہ بتا دیا تھا کہ جناب ختمی مرتبت کا دین کل بھی لازوال تھا، آج بھی لازوال ہے اور قیامت تک لازوال رہے گا۔ اور پھر جب بی بی دربار میں تشریف لائیں تو پھر وہاں کچھ قرآنی آیات پڑھ کے یزید نے ایک مرتبہ شہزادی کو مخاطب کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب یہ جملے پڑھے تو ایک مرتبہ بے ساختہ شہزادی کونین کی بیٹی نے، جناب حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے خطبہ حیدر دیتے ہوئے، اپنے لہجے کو حیدری رنگ دیتے ہوئے ایک مرتبہ غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر پکار کے کہا بتا یزید کیا عزت تیرے لیے ہے؟ بتا کیا عزت خدا نے مومنین کے لیے نہیں بنائی؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جسے خدا اور رسول عزت سے نوازتے ہیں، اور بے شک قیامت تک عزت محمد و آل محمد کی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور یہ کلمہ حق آج بھی ہم تمام ملت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جہاں موجود ہیں، ہمیں سب کو یہ کلمہ حق یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنی عزت، اپنے وقار کو قائم رکھیں گے، اپنی شخصیات کو حجاب سے، میں سمجھتی ہوں سب سے پہلا پیغام جو شہزادی زینب عالیہ نے دیا، کربلا میں قسم پرسی کا عالم تھا، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں علم لیے، علی کی شیر دل خاتون بیٹی 80 یتیموں کو جلی ہوئی کنات کے سائے تلے بٹھا کے ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی، الحافظ والحفیظ، اے میرے خدا تو ہمارا حافظ، اے خدا تو ہی محافظ ہے۔ اور پھر جب کبھی بی بی بہت دل برداشتہ ہوتی تو پھر مخدرات عصمت نے بتایا کہ جب بی بی بہت تھک جاتی، اور پھر تقاضۂ بشریت بھی تھا کہ جہاں شہزادی زینب بہت تھک جاتی تو اپنے سر کو جھکاتی، اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا کے ایک ہی نوحہ پڑا۔ کربلا سے لے کے شام تک شہزادی کا ایک نوحہ تھا، واہ حجابہ واہ حجابہ الحجاب، میرا پردہ نہ رہا، اے پروردگار میرے سر کو کھلا نہ دیکھنا، اے خدا جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں میں آج ان کو پیغام دیتی ہوں، دنیا کی ہر شے کھو دینا،
اپنے حجاب کو مت کھونا. تو یہ بہت خوبصورت میسیج خانم صاحبہ آپ نے دیا, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا نا, لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. جب کسی محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے تو اس کی مطیع و فرمانبردار بھی بن کے دکھاؤ, یہی اصل محبت اور مطیع ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. اور یقیناً آپ نے انتہائی خوبصورت میسیج دیا, اور یقیناً جب سب نفوس قدسیہ جو کٹ چکے تھے تو اس وقت بھی حضرت زینب نے یزیدی فوج کو للکار کے کہا, خبردار اگر تم خیموں کی طرف بڑھے, خواتین کی طرف بڑھے. تو یقیناً ان کی للکار حیدری للکار تھی, اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی آپ خانوادے سے ہیں, اور جس طرح آپ نے حجاب کا, حیا کا جو پیغام دیا ہے, اور جو کلمت اللہ کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے اور نانا کے دین کی بقا کے لیے جو پیغام دیا ہے, وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور اگر بات کی جائے پروفیسر صاحبہ میدان کربلا کی, کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے. یہ صرف واقعات کو بیان کرنا, مصائب کو بیان کرنا, یقیناً اس سے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, اور ہمیں جذبہ ملتا ہے دین کے ساتھ وابستگی کا, استقامت کا, قربانی کا. لیکن واقعہ کربلا, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے دور میں, ہم اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح خانم صاحبہ نے پردے کی بات کی, حجاب کی بات کی, کہ آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل یہ شخصیات ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں, بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کی بات. ان شہزادیاں جو خواتین جنت کی سردار, ان کی شہزادیاں ہیں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے, یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ سما آپ نے ایک بڑے اہم معاشرتی مسائل کی طرف جو ہے وہ اپنے توجہ دلائی ہے. جو آج کل خواتین ہیں شاید انہیں خبر نہیں کہ اصل میں ان کا مقام کیا ہے. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی شخصیت اور اپنے کردار سے یہ بتایا ہے کہ اے عورت, یہ ہے تیرا مقام. امت محمدیہ کی عزت ہیں ہم خواتین جو کلمات پڑھتی ہیں. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس نے یہ کلمہ پڑھا, اسے یہ خبر دی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہ اس کلمے کی بنیاد وہ واقعہ کربلا بن گیا. اور خاتون اول جو ہیں, پہلا فرد اگر اسلام کو کہا جائے تو وہ بھی خاتون ہیں. اور میں اس کو تھوڑا سا اس میں جلدی سے کر دوں کیونکہ شاید ٹائم کم ہوگا, کہ جب آپ نے اپنا انٹرو دیا تو آپ بڑا خوبصورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ پہلی خاتون, پہلا حق کو قبول کرنے والی, وہ اسلام کو اپنے مال سے طاقت اور قوت دینے والی. میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اسلام کی پہلی بنیادوں میں پہلا خون بھی حضرت سمیہ کا ہے. وہ بھی ایک خاتون ہیں جنہوں نے اس بنیاد کو مضبوط کر دیا. وہ شہید ہو کر بتا رہی ہیں کہ چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں وہ جو خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں اور جو قربانیاں تھیں, اور امام علی مقام نے جو کلمے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا تھا, اس مضبوطی کو, اس استحکام کے اوپر ایک جو دیوار قائم کی اور ایک جو عمارت بنائی. میں اگر یوں کہوں کہ کیونکہ خانم نے ابھی حجاب کی بات کی, تو میں تھوڑا حجاب کو اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت ننگے دین کے سر پر, اسلام کا سر ننگا تھا, دین کا سر ننگا تھا. اگر کسی نے اس ننگے سر کو ڈھانپا ہے تو وہ سیدہ زینب کی چادر نے, وہ سیدہ زینب کی حیا کی چادر نے, وہ سیدہ زینب کی صبر کی چادر نے, وہ سیدہ زینب کی شکر کی چادر نے. اگر ہم چاہتی ہیں نا ہم خواتین کہ ہم معاشرے کے اندر عزت پا جائیں, وقار پا جائیں, ہمارا منصب ہو, ہمارا مقام و مرتبہ بنے, تو اس کے لیے ہمیں سیدہ زینب کی چادر کو ہی اپنے سر پر اوڑھنا ہوگا, ان کے کردار کی چادر کو اوڑھنا ہوگا, ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. ان کے مضبوط قدم کو دیکھیں کہ وہ جو کائنات کی سب سے معتبر اور معزز گھرانے کی شہزادی ہیں, جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اگر وہ کھڑے ہو کر اپنے گھر سے نکل کر کربلا, اور کربلا سے نکل کر دربار یزید تک, اور پھر یزید سے واپس مدینہ تک, اگر وہ کھڑے ہو کر دین مصطفیٰ کی خدمت میں مامور ہیں, تو وہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو حق کے غلبے کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا, بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے.
دو جملے ضرور کہوں گی کہ آپ نے ابھی خطبات کی بات کی ہے، آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی بات کی جو دربار یزید میں ہوا، اس خطبے کی بات کی جو ابن زیاد کے دربار میں ہوا، آپ اس خطبے کی بات کریں جو عوام کے ساتھ ہوا، جو کوفہ کے بازاروں میں ہوا، جو دمشق کے بازاروں میں ہوا، جو پرچار کیا، اشاعت کی، محفوظ کیا، اور پھر للکارا عوام کو، کوفہ کی عوام کو، اور انہیں بتایا کہ تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں، تمہارے اندر نفاق ہے، تم منافق